السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ چچی کا ہمارے گھر تیسرا چکر تھا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ چچی تو کبھی اس طرح مستقل ہمارے گھر نہیں آئے۔ نہ جانے کمرے میں گھس کر امی کے ساتھ گھنٹوں کیا مذاکرات کرتی رہتی ہیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ان کا یوں صبح و شام ہمارے گھر کے چکر لگانا مجھے مشکوک کر گیا، تو میں دبے قدموں کمرے میں گئی تاکہ چچی کی بات سن سکوں کہ وہ آخر کمرہ بند کر کے امی سے ایسی کیا باتیں کرتی رہتی ہیں جس کی خبر امی مجھے نہیں ہونے دیتی۔ حالانکہ امی مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، لیکن چچی کی آمد پر جب بھی میں نے سوال کیا تو امی کے ہونٹوں کو چپ سی لگ جاتی۔ ایسے میں میرا تجسس بڑھ گیا۔ ایک دو بار امی سے پوچھنے کے بعد میں امی سے خفا بھی ہو گئی کہ اب آپ مجھ سے باتیں بھی چھپائیں گی؟ تو امی نے کہا کہ بتانے والی ایسی کوئی بات ہے نہیں جو میں تمہیں بتاؤں۔ تو میں چپ ہو گئی، کیونکہ امی کی طبیعت آج کل اچھی نہیں رہتی تھی، اس لیے ان سے بحث کرنا میرا دل مائل نہ ہوا، تو میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر گھر کے کام کاج میں لگ جاتی۔ لیکن چچی کی آمد پر اپنے دل کو مشکوک ہونے سے نہ روک سکی۔ میں حیران تھی کہ چچی نے کبھی پہلے مجھ پر اس طرح سے محبت نچھاور نہیں کی، اور نہ ہی وہ اتنا پیار جتاتی تھی۔ اب تو آتے جاتے نہ صرف مجھے گلے مل کر جاتی ہیں، بلکہ ان کے پیار کرنے کا انداز بھی عجیب ہو گیا تھا۔ یہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ جاننے کے لیے میں آج دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اور پھر جب چچی نے امی سے کہا کہ راشد میں آخر ایسی کیا برائی ہے؟ گھر کا بچہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دیکھا بھالا بچہ ہے، بس زمانے کے مطابق اس میں تیزی چالاکی نہیں ہے، سیدھا سادہ سا بچہ ہے، اور قربان جاؤں برسر روزگار بھی ہے، اپنا کام کاج بہترین کرتا ہے۔ مجھے کبھی اسے دکان پر بھیجنے کے لیے منتیں ترلے نہیں کرنے پڑے، ورنہ آج کل کے لڑکے توبہ اللہ معافی دے موبائل سے ہی سر نہیں اٹھاتے۔ اور یہ اتنی سی عمر میں ایک ذمہ دار لڑکے کی طرح صبح خود ہی اٹھتا ہے اور دکان کھولنے چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے شام کو ہی لوٹتا ہے۔ سگریٹ پان کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں کرتا، نہ ہی اس کی دوستی یاری گندے لڑکوں کے ساتھ ہے۔ آج کل ایسے لڑکے کہاں ہوتے ہیں؟ تم تو خوش قسمت ہو کہ گھر میں ہی رشتہ موجود ہے، ورنہ باہر نکلو تو لگ پتہ جاتا ہے۔ اتنا نیک اور سیدھا سادہ لڑکا آج کل تو چراغ ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتا، رضیہ بی بی۔ اور پھر سچی بات تو یہ ہے رضیہ کہ آج کل ایسے لڑکے تو چراغ لے کر بھی ڈھونڈو تو نہیں ملتے، اور دوسری طرف تمہیں ہر لحاظ سے اس رشتے میں وارہ ہے۔ دیکھو نا، مجھے جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، لیکن اگر باہر تم اپنی بیٹی کا رشتہ کرو گی تو سچ بتاؤ، اسے دینے کے لیے جہیز میں تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور آج کل تو بنا جہیز کے لڑکیاں گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، چاہے وہ کتنی پڑھی لکھی کیوں نہ ہوں، جاب کیوں نہ کرتی ہوں۔ جبکہ دیکھا جائے تو تیری بیٹی نہ تو کوئی حور پری ہے کہ جس کے لیے آسمان سے کوئی شہزادہ اترے گا، اور نہ ہی اس کی کوئی تعلیم ہے کہ جسے دیکھتے ہوئے رشتے لائن میں لگ جائیں گے۔ ایسے میں آخر کب تک تم اسے اپنی دہلیز پر بٹھائے رکھو گی؟ انسان کے سر پر موت بھی ہے، موت مرگ بھلا کب پوچھ کر آئی ہے؟ اس سے پہلے سر سے بوجھ وقت پر اتر جائے تو اچھا ہوتا ہے رضیہ۔ چچی کی باتیں سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ٹانگوں میں اتنی جان باقی نہیں رہی کہ میں وہاں مزید کھڑی رہتی، تو میں وہاں سے چلی آئی اور کچن میں آ کر رونے لگی۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے کڑ کر سوچا۔ چچی کا ہمارے گھر روز روز آنے جانے کے پیچھے یہ معاملہ تھا۔ اپنے بدھو بیٹے کے لیے انہیں کہیں اور سے رشتہ نہیں ملا تو ہمارے دروازے پر آ گئی۔ اچانک چچی کے بدھو بیٹا جس کی تعریف میں وہ زمین آسمان کے کلابے ملا رہی تھیں کا تصور میری آنکھوں کے سامنے جب آیا تو میں نے اپنی آنکھیں فوراً بند کر لی، مگر ایسے تصور کہاں جلدی جلدی آنکھوں کے آگے سے ہٹتے ہیں۔ اس کے چھوٹے سے منہ پر لگی ہوئی بڑی بڑی اینکیں ہی یاد آنے پر میرا دل برا ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر عام لڑکوں کی طرح داڑھی بھی نہیں تھی، بلکہ جگہ جگہ ہلکے ہلکے بال اگے ہوئے تھے۔ اسے شاید سکن کی کوئی پرابلم تھی، کیونکہ چچی نے کبھی کھل کر نہیں بتایا۔ اسی لیے اس کے چہرے پر نہ تو ڈھنگ سے داڑھی مونچھ نکلی تھی، بلکہ اس کی بھوؤں پر بھی بال نہ ہونے کے برابر تھے۔ عجیب سا چھلا ہوا انڈے جیسا چہرہ اس کا دکھائی دیتا۔ خاندان میں کوئی کزن اسے منہ نہیں لگاتا تھا، اور چچی اس کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں؟ دیکھ لیں ابو، آپ کے جانے کے بعد ہمارے یہ حال بن گئے۔ اور میں روتی ہی چلی گئی۔ تبھی امی کی آوازیں آنے لگیں کہ چچی کے لیے چائے بنا دوں۔
لیکن میرا دل اتنا بھر چکا تھا کہ میں بنا چائے بنائے سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور اوندے منہ لیٹ کر تکیے میں سر چھپا کر رونے لگی۔ میرے لیے اب یہی رشتہ رہ گیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی بد نصیبی پر رونا آ رہا تھا۔ خاندان کے اچھے اچھے لڑکے کیا مر گئے ہیں؟ کیا ان کے رشتے امی کو نظر نہیں آ رہے؟ یا امی ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی؟ جانے کیوں میرے دل میں امی کے لیے آج پہلی بار گلہ آیا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ چچی مستقل بولتی رہیں، لیکن امی نے ایک بار بھی انہیں نہ ٹوکا اور نہ ہی میرا کسی قسم کا بھی دفاع کیا۔ کم از کم اتنا ہی کہہ دیتی کہ میں اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ سوچ بچار کر کروں گی۔ اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے کہ میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ کروں۔ لیکن امی کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی، اور ان کی چپ کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں اچانک امی کمرے میں آئیں۔ وہ بمشکل لنگڑا کر چل رہی تھی اور اب میرے سر پر کھڑی تھی۔ کمال ہے رانیہ، چچی کب سے آئی بیٹھی ہیں اور تم نے اب تک چائے نہیں بنائی، بلکہ مزے سے تم یہاں آ کر لیٹ گئی ہو۔ میں اچانک سیدھی ہوئی تو امی کی نظر میرے چہرے پر پڑی۔ وہ ایک جہاں دیدہ عورت تھی، بہت جلد معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی۔ میری روتی ہوئی سرخ متورم آنکھوں کو دیکھ کر وہ آہستہ سے بولی، کوئی ایسی بات مت کرنا رانیہ کہ جس سے بعد میں مجھے سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ چچی چلی جائیں تو اس پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اپنا منہ ٹھیک کرو اور جاؤ ان کے لیے بہترین دودھ پتی بناؤ، اور خیال رکھنا مجھے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ مجھے تنبیہ انداز میں کہتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تو میری آنکھیں ایک بار پھر جل تھل ہونے لگی، دل بوجھل ہونے لگا۔ گویا امی کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ میرے دل پر کیا بیت گئی۔ کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ میرے سرہانے ٹیبل کے قریب رکھی ابو کی تصویر کی طرف دیکھ کر میں نے شکوہ کنہ انداز میں کہا، کاش ابو آپ اتنی جلدی نہ جاتے، ابھی تو آپ کی نالائق بیٹی کو آپ کی زیادہ ضرورت تھی۔ کئی خاموش آنسو آنکھوں کا بند توڑ کر گالوں پہ بہہ نکلے تو میں نے اتنی ہی چپ چاپ انداز میں آنسو پونچھے اور کچن میں چلی گئی۔ امی کی بات میرے لیے ایک حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ میں ساری دنیا سے تو لڑ سکتی تھی، لیکن اپنی امی سے نہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق میں نے اچھی سی چائے بنائی اور پھر اسے لے کر میں امی کے کمرے میں گئی تو مجھ پر نظر پڑتے ہی چچی ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے چائے ٹیبل پر رکھی تو انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور پھر اپنے پرس میں سے پیسے نکال کر میرے اوپر وارتے ہوئے امی سے کہا کہ اس کا صدقہ دے دینا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے ان کے جملے اپنے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح لگے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو انہوں نے کہا تھا، تیری بیٹی نہ تو کوئی حور پری ہے کہ جس کے لیے آسمان سے کوئی شہزادہ اترے گا، اور نہ ہی کوئی تعلیم ہے کہ جسے دیکھتے ہوئے رشتے لائن میں لگ جائیں گے، اور ابھی وہ میرے سر کا صدقہ دے رہی تھیں۔ ان کی باتوں میں کس قدر تضاد تھا۔ میں نے جلتی آنکھوں کے ساتھ اپنی امی کی طرف دیکھا تو وہ مجھ سے نظریں چرا گئیں، لیکن چونکا ان کا حکم تھا اس لیے میں کچھ نہ بولی اور خاموشی سے امی کے کمرے سے نکل آئی۔ وہ نہ جانے کب گئیں مجھے پتہ نہ چلا، کیونکہ میں اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ جس وقت وہ آئی تھیں تو اس وقت میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، لیکن ان کی بات سننے کے چکر میں نے اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑا۔ لیکن اب ان کی بات سننے کے بعد میرا کھانے سے دل اچاٹ سا ہو گیا تو میں نے چولہا بند کر دیا۔ امی چونکہ فجر کی نماز کے ساتھ ہی چائے اور پھر تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر لیتی تھیں۔ یہ ان کا اس وقت کا معمول تھا جب ابو زندہ تھے، اس لیے میں بھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ان کا ناشتہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتی، کیونکہ انہوں نے دوائی لینی ہوتی تھی۔ لیکن اپنا ناشتہ میں 7 سے 8 بجے کے درمیان کرتی اور پھر گھر کا کام کرتی، کیونکہ امی اپنی بیماری کی وجہ سے گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی تھی، تو گھر کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آن پڑی۔ ویسے بھی 2 بندوں کا کھانا پکانا بالکل بھی مشکل نہیں تھا، اور گھر بھی کوئی اتنا بڑا نہیں تھا کہ جس کی صفائی ستھرائی کرنی مشکل ہو۔ 5 مرلے کے اس گھر میں بمشکل ہی گند ہوتا، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ تو تھا نہیں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے گند پیدا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ عموماً گندگی چھوٹے بچوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ میں کمروں میں روزانہ جھاڑو نہیں دیتی تھی، بس 2 دن چھوڑ کے جھاڑو لگاتی۔ ویسے بھی ہمارے کمروں میں کارپٹ بچھی ہوئی تھی جو ابو نے میرے ایک بار کہنے پر نیلام گھر سے لا کر ڈال دی تھی، اور اس دن میں خوشی سے پورے گھر میں ناچتی پھر رہی تھی۔ بار بار میں ابو کے ہاتھوں کو چومتی، امی کے گلے لگتی تو امی اور ابو دونوں ہی میری اس خوشی کو دیکھ کر ہنسنے لگتے۔ نرم نرم کارپٹ پر جب میں ہاتھ پھیرتی تو خود ہی ہنسنے لگتی۔
اور مجھے اتنا خوش دیکھ کر ابو امی سے کہتے شکر ہے اللہ کا کہ میں اپنی بیٹی کی خواہش کو پورا کر سکا، ورنہ اس کی اداسی دیکھنا کم از کم میرے لیے آسان نہیں تھا۔ تو امی ان کی بات سن کر خاموش ہو گئیں اور آہستہ سے کہا کہ آپ نے جو قرض لیا ہے، آپ اس کے لیے جو آپ کو اب ڈبل شفٹ کرنی پڑے گی، وہ کوئی آسان نہیں ہے کیا؟ آپ کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ اتنی مشقت کر سکیں۔ تو ابو ہنس دیتے، ارے بھائی، اپنی فیملی کے لیے اگر مشقت کرتا ہوں تو خوشی سے کرتا ہوں۔ اب یہی دیکھو نا، تمہاری بیٹی کتنی خوش ہے، اور اسے خوش دیکھ کر میرا سیروں خون بڑھ گیا ہے۔ ویسے بھی ہم مڈل کلاس کے بچوں کی خوشیاں ہی چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، جو ذرا ذرا سی خواہشوں کو پورا ہونے پر مکمل ہو جاتی ہیں۔ ہم کوئی بہت بڑے خواب تو نہیں دیکھتے نا، تو پھر اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو امی چپکے سے اپنے آنسو صاف کر لیتی۔ وہ جانتی تھیں کہ ابو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میری کوئی بھی فرمائش رد نہیں کرتے، لیکن امی مجھے اکثر سمجھاتی بھی تھیں کہ تمہارے ابو کوئی بہت بڑے آفس میں کام نہیں کرتے، بلکہ اخبار کے دفتر میں عام سے ملازم ہیں، اور ان کا کام بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اتنا انسان جسمانی کام میں نہیں تھکتا جتنا دماغی کام انسان کو تھکا ڈالتا ہے۔ اس لیے جب تمہارے ابو گھر آیا کریں تو ان کے سامنے اپنی فرمائشوں کی لسٹ لے کر مت کھڑی ہو جایا کرو۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میں نے جب اپنی سہیلیوں کے گھر میں نت نئی چیزیں دیکھتی تو میرا دل بھی چاہتا کہ میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہو۔ میری اسکول کی سہیلی کا بھائی جب باہر گیا اور اس نے اپنی کمائی اپنے والدین کو بھیجنی شروع کی تو ان کے گھر کے حالات جمعہ 8 دن میں ہی تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے ان کے گھر میں ایئر کولر آیا، پھر بڑا فریج، پھر رنگین ٹی وی، اور یوں کرتے کرتے ان کا گھر پر آسائش چیزوں سے بھرنے لگا، یہاں تک کہ ان کے سبھی کمروں میں وال ٹو وال کارپٹ بھی بچھ گئی۔ بس کارپٹ کا بچھنا تھا کہ میرے دل میں ایک ہلچل سے مچ گئی۔ روئی کی طرح نرم نرم کارپٹ کو دیکھ کر میرے دل میں ایسا ارمان جاگا کہ میں نے امی سے کہا کہ امی، ہم اس چٹائی کی جگہ کیوں نہ کارپٹ ڈالیں؟ تو امی میری طرف حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ کارپٹ، اس کا خیال تمہیں کہاں سے آ گیا؟ امی نے میری کرتی سلائی کرتے ہوئے اپنے گلاسز کو ذرا نیچے کیا اور میری طرف غور سے دیکھا، تو میں اپنی ازلی لاپرواہی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، وہ شمع ہے نا، ان کے گھر کارپٹ دیکھی ہے۔ کون شمع؟ امی نے استفسار کیا۔ تو میں نے انہیں بتایا، وہی جس کا بھائی باہر گیا ہے دبئی۔ اچھا، وہ شمع تمہاری اسکول کی دوست، اس کا بھائی کب دبئی گیا؟ اسے تو گئے ہوئے سال سے اوپر ہو گیا ہے امی۔ اچھا، چلو اچھی بات ہے۔ آپ کو پتا ہے امی، ان کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز آ گئی ہے۔ میں نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے جب کہا تو امی نے میری طرف غور سے دیکھا۔ تو بیٹا، یہ تو اچھی بات ہے، اللہ نصیب کرے۔ کسی کی چیز دیکھ کر دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے، اور حسد سے بچنا چاہیے، کیونکہ حسد سوکھی لکڑی کی طرح انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ بالکل امی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے واقعی ان کے گھر کی آسائشیں دیکھ کر خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن امی، میں انسان ہوں نا، تو کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے گھر میں بھی ہوں۔ پتہ ہے امی، ان کے گھر میں جو ایئر کولر ہے اس سے اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ گرمی کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے بات کرتے کرتے اچانک جب اپنے سر پر لگے پنکھے کو دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ اب ضرورت سے زیادہ گرم ہوا پھینکتا ہے۔ تو امی نے ایک ہلکی سی چپیٹ میرے سر پہ ماری اور مجھے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے گھر میں بھی نعمتیں دے رکھی ہیں، اللہ نے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا۔ تو میں کہتی، نہیں نا امی، آپ کو کیا پتا، آپ ذرا ایئر کولر کے نیچے بیٹھے تو پتا چلے کہ اس کی ہوا زیادہ ٹھنڈی ہے۔ یہ منہ پنکھا تو اتنی گرم ہوا دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ مزید پسینہ بڑھا رہا ہے۔ امی میری باتوں کو سنتے ہوئے سوچ میں پڑ گئیں اور کہنے لگیں، اچھا بچے، تم دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایئر کولر لانے کی توفیق دے۔ لیکن بیٹا، جو تمہارے ابو کی تنخواہ ہے اس میں انہوں نے ہمیں بہت اچھا رکھا ہوا ہے اور ہماری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ انہیں ہماری ضرورت پورے کرنے کے لیے پردیس نہیں کاٹنا پڑتا۔ تم نہیں جانتی چندا، پردیس کے کیا دکھ ہوتے ہیں۔ یہ تو شمع کا بھائی جانتا ہوگا کہ جو اپنے والدین، بہن بھائیوں اور اپنے وطن سے دور وہاں پردیس میں محنت مزدوری کر کے وقت گزار رہا ہے۔ اپنوں کا ساتھ اگر ہو تو بھلے کھانے میں چٹنی ہی کیوں نہ ہو، اس میں سکھ ہوتا ہے۔ ایسی مرغی کھانے کا کیا فائدہ جس میں ہمارے اپنے ہی ساتھ بیٹھے ہوئے نہ ہوں۔
تو میں نے سر ہلاتے ہوئے امی کی بات کی تائید کی، کہ میں یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ ابو اگر ذرا سا بھی لیٹ ہو جاتے تو سب سے زیادہ مجھے پریشانی ہوتی۔ میں بار بار دروازے پر جا کر دیکھتی کہ وہ کیوں نہیں آئے اب تک، اور امی بھی اپنی جگہ پر پریشان ہوتی، لیکن اپنی پریشانی وہ ظاہر نہ کرتی۔ اور جب ابو گھر آ جاتے تو ہم دونوں ماں بیٹی کی سانسیں بحال ہو جاتی، کیونکہ میرے ابو بہت ہی فرینڈلی نیچر کے تھے۔ انہیں میں نے کبھی غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ ہر بات انتہائی تحمل کے ساتھ اور نرمی سے کرنے کے عادی تھے۔ کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ پیش آ جاتی، وہ اس کا ہنس کر جوانمردی سے مقابلہ کرتے۔ جب میرے بعد امی کے کئی مس کیریجز ہوئے تو ابو نے امی کا بہت ساتھ دیا۔ انہیں ہمیشہ یہی کہتے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے تو بس اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو، شکوہ مت کرو۔ کیا خبر یہی اولاد بڑی ہو کر ہمارے لیے آزمائش بن جاتی اور پھر ہمیں بڑا دکھ ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کمزور لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں بڑی دکھ کی جگہ یہ چھوٹے چھوٹے دکھ دے دیے۔ اس لیے ان پر خفا نہیں ہونا، بس اللہ کے شکر میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے امی عورت تھیں اور عورت پر سماج کی طرف سے پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے تو سسرال والے تانے دیتے ہوئے نہیں چھوڑتے، اور پھر دوست احباب دل کو برا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن امی ہر مرحلے پر اور ہر آزمائش میں بآسانی گزرتی چلی گئیں، کیونکہ قدم قدم ابو نے ان کا ساتھ دیا اور ان کے اعتماد کو بحال رکھا، جس کی وجہ سے امی میں احساس محرومی کبھی پیدا نہیں ہوا کہ میرے بعد وہ پھر کبھی ماں نہیں بن پائیں۔ کئی لوگوں نے ابو کو کہا بھی کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن ابو نہ مانے اور کہا کہ اگر میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو مجھے اس میں سے ہی اللہ دے دے گا، اور اگر نہیں ہونی ہے تو پھر چاہے میں کتنی ہی شادیاں کر لوں نہیں ہوگی۔ ابو کی بات سن کر لوگ بہت حیران ہوتے، جبکہ میں یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ ابو امی سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ کسی اور کا نہیں سوچتے، ورنہ مزید اولاد اور بیٹی کی خواہش کسے نہیں ہوتی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن مجھے ابو نے خاص طور پر ایک مہنگے اور پرائیویٹ اسکول میں داخل کروایا۔ حالانکہ اپنے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے امی نے ابو سے کہا بھی کہ کسی نارمل سے اسکول میں ڈال دیں، اس کی تو فیس اتنی ہائی ہے، ہم کیسے ادا کریں گے؟ تو ابو ہنس دیتے اور کہتے کہ یہ سب اللہ کرے گا، میری کیا اوقات ہے، بس تم دعا کیا کرو میرے لیے۔ تو امی خاموش ہو جاتی۔ لیکن یہ میری اپنی بدقسمتی تھی کہ اتنے مہنگے اسکول اور بھاری فیسیں دینے کے باوجود میں دل جمی سے نہ پڑھ سکی، کیونکہ مجھے پڑھائی لکھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ میں نے مر کر میٹرک کیا اور اس کے بعد کالج میں داخلہ لیا، مگر فرسٹ ایئر میں فیل ہونے کی وجہ سے میں دوبارہ کالج نہیں گئی۔ ابو نے بہت اصرار کیا، لیکن میں نہ مانی اور میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں نے مزید نہیں پڑھنا، بلکہ پارلر کا کام سیکھنا ہے۔ تو ابو میری بات سن کر خفا ہو گئے کہ بیٹا یہ بھی کوئی کام ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے اس میں دلچسپی ہے اور یہ کام میں بہت جلدی بھی سیکھ لوں گی۔ تو ابو ناراض ہو گئے اور مجھے اجازت نہیں دی۔ چونکہ مجھے اس کام میں انتہائی دلچسپی تھی، اس لیے میں نے ڈھیر ساری میک اپ کی چیزیں منگوائیں اور نیٹ کے ذریعے میک اپ کرنا سیکھ لیا۔ اب میں بہت اچھا اپنا میک اپ کر لیتی تھی کہ جو بھی دیکھتا وہ مجھ سے پوچھتا کہ کس پارلر سے کروایا ہے۔ تو میں اکثر امی سے کہتی کہ اگر میرے پاس باقاعدہ ہنر ہوتا تو آج میں ایکسپرٹ کہلاتی، لیکن دیکھ لیں بغیر سیکھے ہوئے بھی میں کس قدر اپنے کام میں ماہر ہو گئی ہوں۔ تو امی ناراضگی سے میری طرف دیکھتی اور کہتی تمہارے ابو ٹھیک کہتے ہیں، یہ پارلر والے کام غیر اسلامی ہیں، تمہیں پتا ہے بھویں مونڈنا کس قدر گناہ کی بات ہے؟ تو میں امی سے کہتی کہ ہم انسان اور کون سا کام عین اسلامی کرتے ہیں؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، رشوت لینا، حرام خوری کرنا، یہ تو زیادہ بڑے گناہ ہیں امی، لیکن دھڑلے سے کیے جاتے ہیں۔ ان پر تو کوئی کچھ نہیں کہتا کہ اللہ خفا ہوگا، ان پر بھی مومن لوگ خفا ہوتے ہیں۔ میری جان، کوئی بھی ان گناہوں پر خوش نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی یہ گناہ کرتا ہے تو اس نے اپنی قبر میں حساب دینا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب میرے پاس دینے کے لیے کوئی دلیل نہ ہوتی اور میں خاموش ہو جاتی۔ لیکن میں پارلر کے کام سے اپنا دل نہ نکال سکی۔ میں نے چپکے پارلر کا تقریباً تمام کام نیٹ سے ویڈیو دیکھ کر سیکھنا شروع کر دیا، اور سیکھنے کے بعد میں اسے یا تو اپنے اوپر اپلائی کرتی یا پھر اپنی دوستوں پر۔ لیکن اپنے فرینڈز کو میں نے صاف صاف یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میرے گھر آنا ہوا تو ابو کے آنے سے پہلے پہلے آ جانا، کیونکہ ابو یہ سب پسند نہیں کرتے۔
یہ واحد کام تھا جس کو کرنے سے ابو نے مجھے باقاعدہ منع کیا، لیکن امی تھوڑی سی نرمی دکھا دیتی، کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ میرے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی ہنر تو ہونا ہی چاہیے۔ وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کا ہنرمند ہونا بہت ضروری ہے، اور انہیں اس لیے بھی میری فکر تھی کہ میں تعلیم کے میدان میں کوئی اچھی کارکردگی نہ دکھا سکی، تو وہ دل سے چاہتی تھیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ایسا ہنر ہو تاکہ مشکل وقت میں کسی کی محتاج نہ ہوں۔ اس لیے امی نے اکثر میرے اس شوق کو دیکھ کر مجھ پر زیادہ سختی نہ کی۔ امی کی صحت ان دنوں اچھی ہوا کرتی تھی، تو وہ گھر کے سارے کام کرتی، اور میں کھانے پینے کے بعد یا تو اپنے گھر میں یا پھر اپنی کسی دوست کے گھر جا کر میک اپ سروسز دے رہی ہوتی۔ لیکن اس وقت مجھے اتنا کمانے کا شعور نہیں تھا، بس میں یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اس کام کو کرنے پر میرا ہاتھ صاف ہو جائے اور اس میں صفائی پیدا ہو جائے۔ محلے میں اس کام کی وجہ سے میری بڑی واہ واہ ہونے لگی۔ وقت یوں ہی آہستہ آہستہ گزرتا رہا، لیکن پھر ہماری زندگی میں وقت رک گیا جب ابو ہمیں چپکے سے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ کافی دنوں سے اپنے سینے میں جلن اور درد کی شکایت کر رہے تھے، تو ہمیں یہی لگا کہ شاید کوئی گیسٹرک ہے، لیکن جب ابو چیک اپ کروانے کے لیے ہاسپٹل گئے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے دل کے وال بند ہیں، جس کے آپریشن کے لیے ٹھیک ٹھاک رقم کی ضرورت ہے، جو کہ ظاہر ہے ابو کے پاس نہیں تھی۔ لیکن ابو نے اس کا ذکر کسی سے بھی نہ کیا، وہ خود ہی اپنی بیماری کو لے کر پریشان ہوتے رہے اور بس اپنے ایک دوست کو اپنی بیماری کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ان کا آپریشن جتنا جلدی ہو جاتا اتنا ہی اچھا تھا، اور رقم کا بندوبست گھر کو بیچ کر بآسانی ہو سکتا تھا، کیونکہ ہمارا یہ گھر ایک اچھے کمرشل ایریا میں بنا ہوا تھا۔ لیکن ابو نے اپنے دوست کے اصرار کے باوجود گھر نہ بیچا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ آپریشن تھیٹر میں زندہ نہ رہ سکے تو کم از کم ہم ماں بیٹی کے سر پر اپنی چھت تو ہونی چاہیے۔ انہوں نے اوپر والے پورشن میں 2 کمرے بنائے اور اس کا سارا سیٹ اپ جلدی جلدی کیا، اور پھر پراپرٹی ڈیلر کو بتایا کہ ہمارے اوپر والے گھر کے لیے کوئی اچھے سے کرائے دار ڈھونڈ کر دیں جو فیملی والے ہوں، ہم ان کو اپنا گھر کرائے پر دینا چاہتے ہیں۔ تو امی کو بڑی حیرت ہوئی کہ انہیں بیٹھے بٹھائے کرائے دار رکھنے کا خیال کیسے آ گیا۔ یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہمارے لیے مالی لحاظ سے ایک بندوبست کر کے جانا چاہتے تھے، تاکہ ان کے بعد ہم ماں بیٹی کسی مالی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، اور ان کی دور اندیشی کی وجہ سے ایسا ہی ہوا کہ ہم مالی لحاظ سے تنگی کا شکار نہ ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد ان کی پینشن اور کرائے سے ہمارا وقت اچھا گزرنے لگا، ورنہ تو جو مہنگائی کے حالات تھے اس میں تو 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن ابو کی ناگہانی موت کے بعد امی چارپائی سے جا لگیں۔ وہ ہر وقت بیمار رہتی، شاید اندر ہی اندر انہیں اپنے پارٹنر کا دکھ لگ گیا تھا جو انہیں جینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ میری وجہ سے بھی پریشان رہتی اور چاہتی تھیں کہ جلد از جلد میری شادی ہو جائے۔ ایسے میں چچی کا ہمارے گھر آنا جانا ضرورت سے زیادہ ہوا تو مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے بیٹے راشد کے لیے مجھ میں دلچسپی لے رہی ہیں اور باقاعدہ میرا رشتہ بھی مانگ چکی ہیں، لیکن امی ابھی تک خاموش تھیں۔ وہ شاید اس سلسلے میں میری رضامندی جاننا چاہتی تھیں، لیکن امی بہت اچھے سے جانتی تھیں کہ میں کبھی بھی راشد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گی۔ لیکن دوسری طرف حالات یہ تھے کہ خاندان میں کئی جو رشتے تھے، لیکن کسی نے بھی میرا ہاتھ نہیں مانگا۔ شاید ان کو یہ اچھے سے احساس تھا کہ میں جہیز میں کچھ بھی ساتھ نہیں لاؤں گی، اور نہ ہی میرا کوئی بیک گراؤنڈ خاص مضبوط ہے، تو امی خاندان والوں کی طرف سے بے حد مایوس سی تھی، جبکہ باہر میرا رشتہ دیتے ہوئے بھی ڈرتی تھیں کہ نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں۔ ایسے میں لے دے کے چچی کا لایا ہوا پرپوزل زیر غور تھا، اور جب انہوں نے مجھ سے اس سلسلے میں بات کی تو میں دنگ رہ گئی اور ٹکر ٹکر امی کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ اس بدھو راشد کے لیے مجھ سے بات بھی کیسے کر سکتی ہیں۔ میری آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے امی نے اپنی نظریں چرائیں اور پھر آہستہ سے کہا، رانیہ، راشد اچھا لڑکا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر کا دیکھا بھلا ہے، بس زمانے کی طرح تیز اور چالاک نہیں ہے، دھیما اور سادہ ہے، اس کے علاوہ تو اس میں کوئی نقص نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ امی کی باتیں سن کر میں کافی دیر تک بول ہی نہیں پائی اور رونے لگ گئی۔ میں انہیں سمجھاتی بھی تو کیا، انہیں نظر کچھ نہیں آ رہا تھا کیا کہ جس راشد کے ساتھ لڑکیاں تو ایک طرف رہیں، لڑکے بھی دوستی نہیں کرتے، وہ اسے میرے پلے باندھ رہی ہیں۔
میں نے تو پھر رو دو کے میٹرک کر لی تھی، وہ تو میٹرک پاس بھی نہیں تھا، ہمارا کہیں سے بھی کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ لیکن امی نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ امی نے مجھے کہا، میری ایک بات کان کھول کر سن لو رانیہ، شاید اس کے بعد تم اس سے اختلاف بھی نہ کر سکو۔ مجھے خون کا کینسر ہے اور میری سٹیج بھی چوتھی ہے، کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے، لہٰذا میں تمہیں یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اپنی دیکھتی آنکھوں اور ہوش و حواس میں تمہیں باعزت طریقے سے اگلے گھر کا کرنا چاہتی ہوں، تو تم کیوں روڑے اٹکا رہی ہو؟ باقی خاندان کے لڑکوں کی تم اگر آس رکھتی ہو تو یہ بات جان لو کہ تم جیسی غریب لڑکی کے لیے وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر نہیں آئیں گے۔ میں نے اپنی خودداری کو ایک طرف رکھ کر تمہاری خوشیوں کی خاطر خاندان میں لڑکے والوں کے گھر جا کر بات کی، لیکن مجھے ٹکا سا جواب دے دیا گیا۔ جب سے مجھے اپنی بیماری کا پتہ چلا ہے، مجھے اپنی انا، خودداری، غیرت کچھ بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اگر کچھ دکھائی دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف تمہاری عزت ہے، اور تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم خیر و عافیت سے اگلے گھر کی ہو جاؤ۔ امی کی بیماری کا سن کر تو میرے پیروں تلے سے ویسے ہی زمین نکل چکی تھی۔ میں ان کے سامنے اب مزید کیا بولتی، لہٰذا چپ چاپ میں نے ان کا حکم مانا اور راشد کی دلہن بن کر چچی کے گھر آ گئی۔ میری شادی کے ایک ماہ بعد ہی امی چپکے سے ابو کے پاس چلی گئی۔ ان کی ڈیتھ کے بعد تو جیسے مجھے چپسی لگ گئی۔ راشد کی جتنی تعریفیں چچی ہمارے گھر آ کر کرتی تھیں وہ سب جھوٹی تھیں۔ نہ تو راشد دکانداری کرتا تھا اور نہ ہی اسے کسی کام کا کوئی خاص شعور تھا۔ وہ جسمانی طور پر تو ٹھیک تھا، لیکن اس کی ذہنی رو جب بھٹکتی تھی تو اسے دورے پڑتے اور پھر اسے اپنا ہوش ہی نہ رہتا۔ وہ کئی دنوں تک دوائیوں کے زیر اثر سویا رہتا اور میں اپنے مقدر کے ہاتھوں خود کو کوستی رہتی۔ انہی دنوں میری امید لگ گئی تو ایسا لگا کہ میں جی اٹھی ہوں۔ میری ڈلیوری گھر ہی ہوئی اور دائی نے مجھے کہا کہ میں 3 بیٹوں کی ماں بنی ہوں، لیکن ان میں سے 2 بچے مر گئے ہیں۔ تو میں بہت افسردہ ہوئی، لیکن میرے مردہ بچوں کی شکل مجھے ساس نے دیکھنے نہ دی اور نہ ہی ان کی قبر پر لے کر گئی۔ 2 سال بعد میں نے پھر 3 بیٹوں کو جنم دیا، جس میں سے پھر سے 2 مر گئے، اور اس بار بھی ساس نے مجھے ان کا چہرہ دیکھنے نہ دیا۔ تو جانے کیوں مجھے اپنی ساس پر شک ہوا کہ دال میں کچھ تو کالا ہے۔ آخر یہ مجھے میرے بچوں کی شکل کیوں نہیں دیکھنے دیتی؟ ایسا لگتا ہے کہ دائی بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ مجھے اپنی ساس سے نفرت سی ہونے لگی۔ لیکن جب میں پھر سے تیسری بار امید سے ہوئی اور جیسے ہی ڈلیوری ہوئی تو میں نے بے ہوشی کا ناٹک کرنا شروع کر دیا، اور جو ہی میری ساس بچوں کو لے کر کمرے سے نکلی تو میں نے اس کا پیچھا کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی جب میں نے اپنے بچوں کو بکتے دیکھا۔ میری ساس نے گاڑی میں بیٹھے مرد اور ایک خاتون کو میرے بچے دیے اور ان کے ہاتھ سے پیسوں کی ایک انتہائی موٹی گڈی لے کر جو ہی پلٹی تو میں اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور بے یقینی سے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیسوں کو دیکھنے لگی۔ تو اس نے وہ پیسے فوراً اپنی چادر کے نیچے کر لی اور بات بناتے ہوئے بولی، ارے بہو، تم کیوں باہر آ گئی اس حالت میں؟ چلو اندر۔ تو میں نے انہیں پرے دھکیلتے ہوئے ایک طرف کیا اور اس کے ہاتھ سے پیسوں کی گڈی کھینچی اور اس گاڑی والے کی طرف بڑھی، جہاں پر میرے نومولود بچے دھیمی دھیمی آواز سے رو رہے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر گاڑی والا مرد اور عورت نیچے اترے۔ اس عورت کے ہاتھ میں میرے دونوں بیٹے تھے۔ میں نے وہ گڈی اس مرد کے ہاتھ میں دی اور اپنے دونوں بچے اس عورت کے بازو میں سے لینے کی کوشش کی، تو اس نے بغیر کسی تردد کے بچے مجھے دے دیے۔ میں نے اپنے بچوں کو دیکھتے ہی اپنے سینے سے لپٹا لیا اور پھر کچھ کہے بنا ایک قہر آلود نظر اپنی ساس پر ڈال کر گھر کی طرف گئی۔ تو میری ساس بھی میرے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ یہ کیا غضب کر رہی ہو؟ ان کے ہاں اولاد نہیں ہے اور ہمارے ہاں روٹی نہیں۔ اگر ان بچوں کے توسط سے ہماری روٹی کا بندوبست ہو رہا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو میں غصے سے ان کی طرف مڑ کر بولی کہ اولاد پالنے کے لیے ہوتی ہے، بیچنے کے لیے نہیں۔ آپ اپنے اس نکھٹو بیٹے کو کیوں نہیں بیچ دیتی جو کسی کام کا نہیں ہے؟ تو ایک دم چچی کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر آ گئے اور وہ رونے لگی۔ مجھے ان پر کوئی رحم نہ آیا اور میں ان سے پوچھنے لگی کہ آپ نے اس سے پہلے 2 بار میرے بچے جن کو دیے ہیں مجھے وہ واپس چاہیے، ورنہ میں پولیس اسٹیشن چلی جاؤں گی۔ تو میری ساس ڈر گئی اور مجھے ان کے گھر لے گئی جہاں پر میرے بچے موجود تھے۔ ان سے اپنے بچوں کی ڈیمانڈ کی اور انہیں ساری صورتحال بتائی کہ کس طرح چوری چھپے
میری ساس نے میری اجازت کے بغیر میرے بچے آپ لوگوں کو دیے ہیں۔ تو جب انہیں یہ پتہ چلا تو وہ لوگ بہت افسردہ ہوئے۔ میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں آپ لوگوں کی رقم واپس لوٹا دوں گی، بس میرے بچے واپس کر دیں۔ تو ان لوگوں نے رقم لینے سے انکار کر دیا، لیکن جب بچے مجھے واپس کرنے لگے تو رو پڑے۔ انہیں روتا دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ تو دوسری طرف اپنے حالات بھی نظر آ رہے تھے کہ میں ان کو ڈھنگ سے پال نہیں سکوں گی، لہٰذا میں بچے لیے بغیر ہی وہاں سے لوٹ آئی۔ میں اب چچی کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو اور اپنے نومولود بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، لہٰذا میں نے کام کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے آبائی گھر میں پارلر کھول لیا، جو اچھا چلنے لگا۔ باقی میں اپنی زندگی کو تو اب مزید بہتر نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ میرے بچے اچھی زندگی گزاریں۔ انہیں اچھی زندگی دینے کے لیے مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں کام کرتی رہوں گی۔ بس اب میری زندگی کا یہی مقصد رہ گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔